السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے یعنی اچھا سلوک کرنا، یعنی ہم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی رشتے ہیں یا رشتوں کے علاوہ بھی ہم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ بات کی جائے۔ اور صلہ رحمی کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسے پتہ چلا کہ صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور صلہ رحمی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، یعنی تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو جنت میں پہنچانے والے اعمال کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ اگر تو صلہ رحمی کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ صلہ رحمی کرنا اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ قسم قبیلے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صلہ رحمی کرنا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت میں جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی تھی جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے کے روح میں بہہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور چونکہ یہ محتاج تھے اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ تہمت لگانے والوں کے لوگوں میں شامل ہو گئے تو آسمان سے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ اب مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں عفو درگزر کی تلقین کی گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ اور اس کے سبب نزول سے ثابت ہوتا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور وہ ایسا کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کریں، ان سے اچھا سلوک کریں تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔